علیکم، میں ہوں عبدالعزیز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ملیر کراچی۔ جی تو ناظرین، آج ہم آئے ہیں یہاں پر دیار حبیب مسجد میں۔ اصل ہمارے ایک ممبر نے، ہمارے ایک ویور نے ہمیں کافی دنوں سے میسیج کر رہے تھے کہ ہمیں ایک شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتائیں۔ اس حوالے سے ہم آئے ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارا معاشرہ ہے کہ یہاں پر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی جو ہے کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس دوران میاں بیوی کی آپس میں ان بن ہو جاتی ہے تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی۔ کیا اس کے بعد بھی اس عورت پر عدت بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم یہاں کے ہمارے ایریا کے جو علماء ہیں ان سے ہم مشورہ کریں گے، ان سے شرعی حوالے سے معلومات لیں گے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ چلیں علماء سے ملتے ہیں اور انشاءاللہ معلومات۔ جو شرعی مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن کچھ مہینے یا کچھ دنوں تک رخصتی نہیں ہوتی، تو اس دوران میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے اور اس دوران طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا اس عورت کو عدت میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم آئے ہیں، مفتی ہمارے ہیں دیار حبیب مسجد کے مفتی ممتاز علی نقشبندی، جو دیار حبیب مسجد میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے ہم مشورہ لیں گے اور دینی شرعی بات پر روشنی ڈالیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ نے جو یہ بھی بات کی ہے کہ نکاح اگر ہو جائے اس کے بعد پھر رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہونے سے پہلے انبنت کے سبب سے کوئی طلاق ہو گئی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی کہ دو مرتبہ اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد چاہیں تو آپس میں رہ سکتے ہیں، چاہیں تو دونوں اپنے راستے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر رخصتی ہوئی نہیں ہے، رخصتی ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح ہو جانے کے بعد جن کا آپس میں نکاح ہوا ہے ان کو والدین کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ باہر جا کے کچھ کھائیں پئیں یا پھر آپس میں کچھ ٹائم آپس میں بتائیں، اور اس صورت میں اگر وہ دونوں باہر گئے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، نکاح چونکہ ان کا آپس میں ہو چکا تھا، اگر علیحدگی میں کچھ اور میاں بیوی کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اگر ہو جاتی ہے اور کوئی مانع نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا، اگر ایک طلاق دی ہے تو 3 مہینے تک اگر آپس میں وہ رجوع کر لیتے ہیں، بات بن جاتی ہے، تو پھر تو آپس میں دوبارہ بن سکتے ہیں۔ 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر بھی وہی حکم ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے تو اس کے بعد کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ لیکن اگر خلوت سیہ نہیں ہوئی، فرض کر لیں کہ آپس میں نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ بیوی اپنے گھر ہے، شوہر اس کا اپنے گھر ہے، ایسی صورتحال میں انبنت ہو جاتی ہے اور وہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس سے طلاق جو ہے نا وہ بائنہ واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتے، دوبارہ صلح نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں جب بھی وہ آپس میں ملنا چاہیں گے تو نئے سرے سے نیا نکاح ہوگا اور نیا حق مہر اس کو دینا ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی زندگی خوشی سے جی سکتے ہیں اور آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ عدت کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ عدت میں وہ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی؟ ہاں، عدت میں اگر خلوت سیہ ہوئی ہے، یعنی کوئی روکنے والا نہیں تھا، آپس میں تنہائی میں علیحدہ جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، تو پھر اس کی عدت ہے، وہ عدت گزارے گی۔ یعنی کہ جو بندہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کی عدت 3 جو ہے نا وہ ماہواریاں وہ گزارے گی، اس کے بعد پھر وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، لیکن اگر اتفاقاً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ رجوع انہوں نے کر لیا، تو اس کے بعد دوبارہ اگر وہ طلاق دے گا تو اس کے بعد پھر اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ لیکن ایک صورت اور ہے کہ اگر آپس میں نکاح ہوا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی علیحدہ وہ جمع نہیں ہوئے تھے تنہائی میں، اور اس صورت میں اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر جس کا شوہر فوت ہو جائے رخصتی سے پہلے تو اس کی جو عدت ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ یعنی عدت کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ 4 مہینے 10 دن جب پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی ممتاز علی نقشبندی، جو گلشن حدید میں دیار حبیب مسجد میں خدمت سر انجام دے رہے تھے۔
بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈیلی ملیر کراچی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔